بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے کی کہ ایک اور 16 سالہ نوجوان پولیس کی حراست میں مار دیا گیا. یہ دوسرا واقعہ ہے اسلام آباد دارالحکومت کے اندر. اس سے پہلے بھی گاڑی پر فائرنگ کی گئی, نوجوان اپنی جان سے گیا. دوسری بار ایسا ہوا ہے. بار بار نوٹس دیا جاتا ہے, کمیٹی بنتی ہے, انکوائری ہوتی ہے, لیکن نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. آج کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی کیا اپڈیٹ کیا ہے, اس وقت تک کیا کارروائی کی ہے پولیس نے, اس پہ اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد اویس سے. السلام علیکم اویس. اویس اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ جو احتجاج کے بعد پولیس والوں نے کچھ تحقیقات کا اعلان کیا, کچھ جوڈیشل انکوائری کا اعلان ہوا ہے, تو پھر اس کے بعد کیسے بات آگے بڑھی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعہ کیا ہوا ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ جی عثمان صاحب, یہ ہوا یہ ہے کہ ایک لڑکا حسن جس کو تھانے سے کال گئی اور کہا گیا کہ آپ کے اوپر پولیس کے مرڈر کے چارجز ہیں اور آپ کو تھانے بلایا جا رہا ہے تفتیش کے لیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ قتل کے ملزم کو اس طرح تھانے بلایا نہیں جاتا, اس کے گھر ریڈ کیا جاتا ہے. پھر وہ ملزم خود اپنے گھر, جو کہ مبینہ ملزم جسے ہم کہیں گے, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اس نے پولیس کے حوالے کیا, سلنڈر کیا. 10 دن تک پولیس اس کو تشدد کا نشانہ بناتی رہی. بالآخر وہ نہیں ایگری کیا. پولیس کی جانب سے زبردستی بیان لینے کی کوشش کی گئی کہ یہ دو پولیس کے کو ایک قتل میں ملوث ہے. جب اس نے بیان نہیں دیا تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے اس کو تشدد کر کے قتل کیا گیا. اس کے بعد جب معاملہ کیونکہ جب اس کے لاحقین جو تھے وہ لاش لے کر سڑک پر آئے تو پولیس کو اپنی جان بچانا پڑی. اس کے باعث 4 گھنٹے تک ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے. 4 گھنٹے کے بعد میڈیا پر معاملہ آنے کے بعد پولیس نے گھٹنے ٹیکے اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے گی اس واقعے کی, لیکن صرف وہ ابھی تک ہوا میں یہ احکامات ہیں, ابھی تک کوئی انکوائری شروع نہیں کی گئی. کوئی نوٹیفیکیشن ہوا اس کا, کسی کو مقرر کیا گیا, کسی کو سسپینڈ؟ 2 لوگوں کو سسپینڈ کا تو اخبار میں پڑھ رہے ہیں مختلف سائٹس کے اوپر. اور یہ سب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. میں نے کہا 2 لوگوں کو سسپینڈ کرنے کا, معطل کرنے کا تو اس میں پڑھا ہے آیا جی. اس میں ایس ایچ او جو ہیں فیاض رانجھا اور دوسرے ایس ایچ او جو سی ٹی ڈی کے ہیں شمس الاکبر, دونوں کو معطل کیا گیا ہے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا. لیکن 3 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا ابھی تک چلان عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ابھی تک گرفتاری شو کی جا رہی ہے, کیونکہ جب گرفتاری شو کی جائے گی تو ان کو عدالت پیش کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جوڈیشل انکوائری اگر کی جاتی ہے تو ایف آئی آر میں 302 کی دفعات شامل کرنا پڑیں گی, جو کہ ابھی تک پولیس نے 302 کی دفعات شامل نہیں. پہلے کوئی کریمنل ریکارڈ تھا اس بچے کا؟ پہلے کوئی ایسے کوئی ریکارڈ ملا ہے کہ جیسی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے, یا صرف ایک کال گئی ہے اور وہ 16 سالہ نوجوان خود پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے؟ کوئی کریمنل ریکارڈ تھا؟ پولیس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ عثمان صاحب, اس بچے کا احسن جس کا نام ہے, اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا, نہ ہی پہلے کسی واردات میں یہ مطلوب تھا اور نہ ہی کبھی یہ پہلے اریسٹ ہوا ہے. اچھا, پہلی مرتبہ صرف اس کو تھانے بلایا گیا. کرتا کیا تھا یہ بچہ؟ کیا تھا؟ طالب علم تھا؟ کوئی جاب کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا یہ دہاڑی دار تھا, ایک دہاڑی دار مزدور بچہ تھا. اچھا, دہاڑی دار محنت سے دہاڑی دار بچہ تھا جو کہ محنت سے اپنا گھر چلا رہا تھا. لیکن اس بچے کی شناخت پریڈ کے لیے اور اس کو صرف دبانے کے لیے, اور کیونکہ بے سہارا بچہ تھا, اس کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں تھا, جس کے باعث اس کے ساتھ زیادتی کی گئی پولیس کی جانب سے. اور اسلام آباد پولیس میں یہ پہلا واقعہ نہیں, اسامہ ستی کا بھی اگر دیکھیں تو 5 ملزمان جو گرفتار کیے گئے تھے ان پر بھی دہشت گردی کی دباؤ ڈال کر دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی تھی. وہ بھی جو کیس تھا انسداد دہشت گردی سیشن کورٹ میں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. صورتحال پتہ کیا ہے, یہ تو ایک واقعہ نہیں ہے نا. مسئلہ ہے کہ ہم دیکھیں پاکستان کے بارے میں ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا ہوا ہے کہ جو بندہ پولیس کسٹڈی میں, جب پولیس کا ایس پی ہو, ڈی آئی جی ہو, یہ ہو, وہ پولیس مقابلے کے اندر 2 لوگوں کو مار دے اور کہتے ہیں ہیرو کا بچہ جی امن لے کے آگے. ہاں جی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد بات شروع کرتا ہوں. آپ نے فرمایا 100 بے گناہ اگر چھوڑنے پڑ جائیں, 100 گناہگار اگر چھوڑنے پڑ جائیں تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. میکسم آف لا یہ ہے. یہ جو ہم نے اختیار دے رہا ہوتا ہے نا, اس میں 4 بندے اپنے وہ ہاتھ مارتا ہے. ہوا یہ ہے کہ اس کو اس کی ماں کے ساتھ کہا گیا کہ آؤ. اس کی ماں کو اٹھایا انہوں نے اور رستے میں اس کی ماں کو اس کے سامنے باقاعدہ مارا ہے. مارنے کے بعد اس کی ماں کو راستے میں اس کو انہوں نے پھینک دیا. پھینکنے کے بعد اس بچے کو وہاں لے کے گئے. میں نے تفتیشوں دیکھی ہوئی ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے تانوں میں دیکھی ہوئی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بچہ ہاتھ آتا ہے
تو خوفناک تشدد شروع ہوتا ہے سب سے پہلے. اس خوفناک تشدد کے اندر وہ بچہ کسی نہ کسی طرح مان جاتا ہے. پھر اس کو پھر ایک پرومپٹ کرتے ہیں, اچھا تو تم ادھر کھڑے تھے نا, ہاں اس کونے سے فائر کیا تھا نا, ہاں, اس طرح منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کو سامنے وہ لے کے آتے ہیں, وہ اس کو حل کیا ہے سب ایسے واقعات کا؟ حل ایک یہ ہے, ہیرو بنانا چھوڑ دو ان لوگوں کو. آج بھی بڑے بڑے ڈی آئی جی اور بڑے بڑے آئی جی بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں ہم نے بندے مار دیے تھے, ہم نے امن قائم کر دیا تھا. یہ نتیجہ نکلتا ہے. سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا, آپ کو پتا ہے 2 بچے مار دیے تھے, اسی ایٹیٹیوڈ سے مار دیا تھا. ہم نے عدالت پکڑا دیتی ہے اس کو, ایس ایچ او کو. ہم نے یہ جو شہباز شریف صاحب کے جو مختلف کیسز اسی میں بنے تھے, سبزہ زار کیس. اسی لیے یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب آپ ایک بندے کو کہتے ہیں, اب یہ کیا ہوا ہے, یہ صورتحال یہ ہوئی ہے, اس طرح کے آپ روز کیسز کرتے جاتے ہیں. چلے ایک تو وہ ہو گیا نا, وہاں مار دیا انہوں نے, اور ایک جو دن دہاڑے قتل ہوا ہے 7 سالہ بچے کا, موٹر سائیکل پہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے, 3 کے گلے پہ جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں, پہلا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان لاہور شہر کے اندر یہ سارے ایس ایچ اوز کو پتا ہے ڈور کہاں بنتی ہے, شوقین کون کون سے ہیں, اڑاتا کون کون. ان کو تو کبوتروں کی نسلوں کا پتا ہے جو کبوتر اڑانے میں والدٹی کے ہوتے ہیں. یعنی اس میں شباشیوں کو تعریف کرنی چاہیے تھی کہ وہ جا کے اس کا پکڑ لیتے تھے, چھتوں سے اتار لیتے تھے. آج بھی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بسنت تو لاہور کی جو ہے کیا بات حسن تھا, اور بسنت اور لوگوں کے بچے مار رہے تھے. آج آپ کا خبر سما ٹی وی میں کمال, اس آدمی سے رونا نہیں ختم ہو رہا تھا, ظاہر ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا عثمان صاحب اتنی تکلیف دہ ہے, بیٹا آپ کے ساتھ ہے, آپ جا رہے ہیں, ڈور آتی ہے اور آپ بے بس ہیں, آپ بے بس ہیں اور آپ اس کو بچا نہیں سکتے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعی کسی طریق پہنچیں تو اس پہ 302 کا قتل ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی یہ ڈور کسی اس کو جا سکتی ہے اندھی گولی کے طور پہ, تو اندھی گولی کے طور پہ آپ کو اس کو ہونا چاہیے. اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے. آج شوکت خانم کی لیب میں سے کل گھسے اور آرام سے لے گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے جگہ کو لوٹ سکتے ہیں جو کہ خالصتاً غریبوں کی امداد کے لیے ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ختم ہو گیا آپ کا مسئلہ. اتنے سندھ کے ڈاکو جو ہوتے تھے نا, جو باقی لوگ کسی اور جگہ کے بھی, وہ بھی کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ اس طرح کی صورتحال جو تھی اس کے اندر وہ خرابی پیدا کرتے تھے. کہتے اس کو چھوڑ, مریض ہیں اپنے ٹیسٹ کرا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ان سے بالیاں اتار. ایون شوکت خانم کا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کبھی ایسا نہیں تھا, نہ اسلام آباد اس طرح کا تھا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اب سی ٹی ڈی اور اس کو ذرا سا ملا کے اگر آپ دیکھیں نا, ہم نے کچھ چیزوں کو ہوا بناتے ہیں پہلے, اور پھر ہم کہتے ہیں پورا اختیار دے دیا. مثلا ہم نے ایک ٹیررزم کو ہوا بنایا, اور پھر کہا کہ ٹیررزم کے خلاف آپ کسی کی ماں کو قتل کر دیں, کسی بیٹی کو قتل کر دیں, بھائی کو قتل کر دیں, ہم ہمارے لیے ہیرو ہے. اب سی ٹی ڈی کے خلاف آپ آواز نہیں نکال سکتے. ادھر سے لے کے ادھر تک مسجدوں کے امام انہوں نے اٹھائے ہیں, کوئی تعلق نہیں تھا. میں آج بھی جانتا ہوں 70% امام تھے کہ جن کو صرف انہوں نے صرف ان کو شبہ میں اٹھایا, ان کو مارا ہے. فیشن بنا ہوا ہے شیڈول 4 میں ڈالنا. ہمارے پروڈیوسر کا بھی شیڈول 4 میں ڈال دیا, جس کا مسلک ہی وہ نہیں ہے. یعنی یہ جاہل کے بچے کٹے ہوئے, قسم سے جاہل کے بچے کٹے ہوئے. اور صرف ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وہ جی کیا بات ہے امن لے کے, امن نہیں, تمہارے لیے بیج بو رہے ہیں وہ اور مزید بدنامی کا. اور یہی ہو رہا ہے کہ ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اب وہ اس پولیس کا سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جس وقت کسی جگہ جا کے یہ جب کرتے ہیں نا تشدد, اب اس لڑکے پہ تشدد ہو گیا نا, اگلا جب کسی بچے کو پکڑیں گے نا تو اگر اس نے 25,000 روپے دینے ہیں تو 25 لاکھ بھی دینے کو تیار ہوگا. ٹیکنیک یہ ہے میرا بیٹا مر جائے گا, میرے بیٹے کو مار دیں گے. یہ ان کا بنیادی فلسفہ یہ ہے. یہ اس وقت نیا آیا تھا حدود آرڈیننس, تو یہی کہتے تھے بتائیں کیس حدود میں کٹوانا ہے یا اس میں کٹوانا ہے, حدود میں اتنے پیسے ہوں گے, اس میں اتنے پیسے گئے. دے آر سو کرمنل. پھر تو اوورآل سسٹم کی وہ صحیح کرنا ہے نا. سر میں نے آخری فکرہ بولتا ہوں, آج میں نے 5-6 سال ہے میں نے پروگرام کرتے ہوئے, میں نے کہا تھا جس دن ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو سزا ہو گئی میں پروگرام کرنا چھوڑ دوں گا.
اچھا وہ ماڈل ٹاؤن والے بھی بیچارے احتجاج کر رہے ہیں. یہ ٹیسٹ کیس ہے اس ملک کے اندر عثمان صاحب, نہیں ہوگی. یہ ان کے دماد ہیں, یہ ان کے لاڈلے ہیں سارے کے سارے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور حکومتوں کے بھی اور سیاستدانوں کے بھی اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ عالمی سیاست کا کہ بدلتے ہوئے تناظر کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں.